بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک ملک پر ایک بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ وہ بادشاہ اپنی لالچ کی وجہ سے سارے ملک میں مشہور تھا۔ اسے جب بھی کوئی مکان کسی کا جو خوبصورت بنا ہوا ہو پسند آ جاتا تھا، وہ اسے کسی نہ کسی طرح سے اس پہ قبضہ کر لیتا تھا۔ اگر کسی کی زمین اسے اچھی لگتی تو وہ اس پہ بھی قبضہ کر لیتا، یعنی اس کی ہوس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اسی کے ملک میں ایک جنگل میں ایک فقیر رہتا تھا، اور لوگ جب بادشاہ کے ظلم سے تنگ ہو گئے تو انہوں نے جا کر اس فقیر سے کہا کہ آپ ہی بادشاہ کو کوئی نصیحت کریں، شاید وہ جو ہے اس ظلم کرنے سے باز آ جائے۔ فقیر نے کہا چلو اللہ اس سے ہدایت دے، لیکن اگر اب تم سے یہ پھر سے ظلم کرنے لگے تو پھر میرے پاس آنا۔ وہ واپس گئے، اور بادشاہ اسی طرح جو ہے اس نے اپنی ہوس کا جو کھیل تھا وہ جاری رکھا، اور وہ لوگ پھر اس درویش کے پاس آئے اور کہنے لگے بادشاہ کی ہوس دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس درویش نے کہا ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، کل صبح میں بادشاہ سے ملوں گا۔ صبح جب ہوئی تو وہ فقیر نکلا ہے اور جا کر بادشاہ کے محل کے سامنے دروازہ کھٹکھٹایا تو سپاہیوں نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اس وقت اپنے باغیچے میں ٹہل رہا تھا محل کے اندر۔ اس نے کہا مجھے آپ کے بادشاہ سے ملنا ہے، تو سپاہی نے کہا چلو میں پوچھ کر آتا ہوں۔ سپاہی اندر گیا اور بادشاہ سے کہا کہ آپ سے کوئی ملنے آیا۔ تو وہ بادشاہ نے کہا چلو اسے بھیجو۔ فقیر اندر گیا اور فقیر کے ہاتھ میں کشکول تھا۔ تو فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، صبح سویرے میں صرف آپ سے ایک عرض لے کر آیا ہوں کہ آپ اس کشکول میں کچھ ڈال دو، مجھے خالی ہاتھ نہ بھیجو۔ تو بادشاہ موڈ میں تھا، اس نے کہا چلو کیا یاد کرو گے، آج تیری اس کشکول کو ہم ہیرے اور جواہرات سے بھریں گے۔ بادشاہ کی جب یہ بات سنی اس فقیر نے، تو اس فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، یاد رکھنا آپ نے کہا ہے تو بھر کے ہی دینا، میں آدھا کشکول نہیں باہر لے کے جاؤں گا۔ تو بادشاہ نے کہا بے شک آپ بے فکر رہیں، ہم اس کشکول کو پورا بھر دیں گے۔ یہ کشکول ہے ہی کیا، چھوٹا سا جو ہے۔ فقیر نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ میرے محل کے خزانے سے اس کشکول کو بھر دیا جائے۔ دو اس کے خاص وزیر گئے، محل میں سے چند ہیرے جواہرات لا کر اس کشکول میں ڈالیں، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کشکول گیا کہاں۔ جب یہ حالت دیکھی اس بادشاہ نے تو بادشاہ کو غیرت آئی، کیونکہ بادشاہ اعلان کر چکا تھا کہ کشکول جو ہے وہ ہر حال میں بھرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ اور زیادہ خزانے میں ہیرے جواہرات جو پڑے وہ لے کر آؤ۔ اس کے وزیر پھر گئے، پھر لے کے آئے، لیکن کشکول پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ گیا کہاں، کشکول خالی کا خالی نظر آیا۔ پھر وہ گئے آئے اس طریقے سے، یعنی انہوں نے پورا خزانہ خالی کر دیا۔ دوپہر ہو گئی لیکن وہ کشکول نہ بھرا، بادشاہ کا پورا خزانہ خالی ہو گیا۔ اب بادشاہ نے ڈنڈورا پٹوایا کہ پورے شہر میں، پورے ملک میں یہ اعلان کر دو کہ جو بھی لوگوں کے پاس، جو بھی امیر لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، بادشاہ کا حکم ہے کہ وہ بادشاہ کی جو ہے وہ زبان دے دی بادشاہ نے فقیر کو، وہ اپنے پیسے جو کہ ان کے گھر میں جمع ہے وہ لے کر آئیں، یا سونا یا ہیرے جواہرات جو بھی ہیں لے کر آئیں، اور محل میں پہنچ جائیں۔ اگر نہیں پہنچے تو ان پر سزا جو ہے وہ ان کو لگے گی۔ اعلان ہوا، سب لوگ آئے، اپنے کوئی ہیرے جواہرات لے کے آ رہا ہے، کوئی سونا لے کے آ رہا ہے، کوئی اپنے پیسے لے کر آ رہا ہے، آ کر
اکٹھے ہوئے بادشاہ کے محل میں اور باری باری سے اس کشکول میں ڈالنے لگے۔ لوگوں کی بہت لمبی قطاریں لگی اور کشکول میں ہر ایک نے کچھ نہ کچھ ڈالا، لیکن کشکول خالی کا خالی ہی رہا۔ جب سب لوگ فارغ ہو گئے اور سب لوگوں نے عاجز آ کر کہا بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت، ہمارے پاس جو تھا ہم نے آپ کو پیش کیا، اب ہمیں معافی دیں۔ آخر میں شام ہونے والی تھی اور بادشاہ اور بہت بڑا مجمع لوگوں کا اکٹھا ہو گیا اور بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ فقیر خالی کشکول لیے کھڑا تھا۔ بادشاہ مایوس ہو کر اس کے فقیر کے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا، مجھے تو یہ فخر تھا کہ میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا اور تمہارا کشکول بھر کر ہی بھیجوں گا، لیکن اب میں عاجز آ چکا ہوں اور مجھے معاف کرنا، میں نے جو زبان تمہیں دی تھی میں اس کو پورا نہیں کر پایا کہ تمہارا کشکول نہیں بھر پایا۔ فقیر نے کہا کوئی بات نہیں اور فقیر جانے لگا۔ پھر بادشاہ نے کہا، مجھے یہ تو بتاتے جاؤ کہ میرے اس محل میں بہت سے کشکول والے فقیر آئے، لیکن میں نے تھوڑا ڈالا اور بھر کے گئے، ان کا کشکول بھر گیا، لیکن آپ کا یہ کشکول کس چیز کا بھرا ہوا ہے جو اس نے میرا خزانہ خالی کیا، پورے ملک کے لوگوں کے پیسے کھا گیا، لیکن پھر بھی ابھی تک خالی کا خالی ہی ہے۔ یہ اصل میں ہے کیا، ماجرا کیا ہے؟ تو فقیر نزدیک آیا بادشاہ کے اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ اور کچھ نہیں، یہ من ہے، یہ دل کا کشکول ہے جو کبھی بھرے گا نہیں، یہ من کا کشکول ہے، دل کا کشکول ہے جو کبھی بھرے گا نہیں، اس کو جتنا زیادہ تم دو گے اس کی ہوس اتنی ہی بڑھتی جائے گی، جس طرح تمہاری ہوس کے قصے، فقیر کہنے لگا بادشاہ سے کہ تمہاری ہوس کے قصے پوری دنیا میں مشہور ہیں کہ تم نہ تو کسی کا عمدہ مکان چھوڑتے ہو، نہ تو کسی کا عمدہ باغ چھوڑتے ہو، نہ کسی کی عمدہ زمین چھوڑتے ہو، جو چیز تمہیں پسند آتی ہے تم اس پہ قبضہ کر لیتے ہو، لیکن اتنا قبضہ کرنے کے بعد بھی ابھی تک تمہارا جی نہیں بھرا۔ یاد رکھنا، یہ کشکول بھی اسی طرح تمہارے دل کی طرح ہے۔ اس کشکول میں جتنا تم نے ڈالا ہے، تمہارے لوگوں نے ڈالا ہے، اگر اس سے 1000 گنا زیادہ بھی ڈالو گے تب بھی یہ اور مانگے گا، یہ کبھی بھرنے والا نہیں ہے، یہ بالکل انسان کے دل اور من کی طرح ہے۔ یاد رکھنا بادشاہ میری اس بات کو کہ من یا دل کی اس ہوس کو صرف 4 چیزیں ہی بھر سکتی ہیں۔ وہ 4 چیزیں ہیں، 4 چیزوں میں پہلی چیز ہے دوسروں کی موت دیکھ کر آدمی سمجھ جائے کہ یہ کیا لے کے جا رہا ہے، جو میں لے کے جاؤں گا تو وہ ہوس چھوڑ دے۔ دوسری چیز ہے جو خدا نے دیا اس کا شکر کرنا۔ تیسری چیز ہے خدا کا ذکر کثرت سے کرنا، اور چوتھی چیز ہے موت کو یاد کرنا۔ لیکن بادشاہ سلامت، برا مت ماننا، ان میں سے تین چیزیں ہر ایک انسان کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن ایک چیز سب کا مقدر ہے۔ جو 3 چیزیں ہر کسی کو مقدر نہیں ہوتی یا نصیب میں نہیں ہوتی، وہ 3 چیزیں ہیں دوسروں کی موت سے عبرت لینا، یا خدا کا شکر کرنا، یا خدا کا ذکر کرنا۔ یہ تینوں کسی نصیب والے انسان کو نصیب ہوتے ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک چیز کسی نصیب والے انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ باقی جو ہر کسی کے مقدر میں آتی ہے، جو اس کے من کی یا دل کی خواہشوں کو ختم کرتی ہے، وہ ہے موت، جو کہ ہر ایک کا مقدر ہے۔ دوستو، یہ کہانی یہیں پر ختم ہوئی۔ اس کہانی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہوس میں آ کر ہم خدا کے ذکر اور شکر کو نہ بھولیں۔ دوستو، یہ کہانی اگر آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔